بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، حسن ترتیب یا نظم صرف انسان کے ذوق کو اچھا لگنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر یہ دنیا، یہ کائنات بنائی ہے، اگر اس میں ترتیب کے حسن کا خیال نہ رکھا جائے تو معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بگڑتے بگڑتے حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس آسمان میں جو ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک ترتیب سے اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ ترتیب بگڑ جائے تو ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے۔ یہی حسن ترتیب ہے کہ جو اللہ نے اپنے کلام میں بھی ملحوظ رکھی ہے۔ یہی حسن ترتیب ہے کہ جو اللہ کے کلام اور اس کے دین کو سمجھنے میں بھی سب سے زیادہ اہم اصول ہے۔ ہمارے دین میں جو ترتیب بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا ایک وہ حصہ ہے کہ جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جس کو پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس کے بعد ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس دین کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ قرآن ہے اور وہ قرآن ہی کی طرح محفوظ سنت کے وہ اعمال ہیں کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کی بہت سے دینی آداب میں شامل ہیں۔ حدیث کے جو مسلمانوں نے اپنے اپنے ذوق، اپنی توفیق کے مطابق جہاں جہاں موقع ملا اس کو جمع کی، وہ در حقیقت اس دین کا فٹ نوٹ ہے۔ جیسے کسی کتاب کا اصل متن اگر فٹ نوٹ کی جگہ پر ڈال دیا جائے اور فٹ نوٹ اصل متن بن جائے تو فٹ نوٹ کی تو بڑی اہمیت ہوگی، متن بیکار ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ معاملہ ہمارا اس ترتیب میں بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل کیا، اگر ہم اس کی ترتیب کو نہیں سمجھیں گے اور اس ترتیب کے لحاظ سے ہم اس پر غور نہیں کریں گے تو اس کے سمجھنے میں بھی وہی مشکلات ہوں گی۔ چنانچہ میرے آج کا موضوع قرآن مجید کا نظم اور اس کی ترتیب ہے۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جس طرح سے ہمارے پاس آج موجود ہے، یہ اس ترتیب سے بہت کچھ مختلف ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس ترتیب کے فرق سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں ایک اسپیشل مشن تھا۔ آپ نے وہ مشن، وہ مقصد اپنی زندگی میں مکمل کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کلام پیغام کو رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے کہیے، ہدایت کی کتاب کے طور پر جب ترتیب دے کر ہم تک پہنچایا تو یہ ترتیب اب بہت کچھ بدلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں یہ یقین دہانی کرا دی تھی، یہ اطمینان دلا دیا تھا کہ آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، سورہ قیامہ بالکل ابتدائی مکی صورتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ بھی اس کے پڑھنے میں پیچھے پیچھے فالو کریں۔ یہ در حقیقت اشارہ تھا اس بات کا کہ مدنی دور میں رمضان کے مہینے میں بالخصوص جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید پڑھیں گے اس ترتیب سے جو اب اس کتاب کی ترتیب ہے، جس ترتیب کو تمام مسلم امت مانتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے
اسی ترتیب سے قرآن کو پڑھیں گے اور اسی ترتیب سے پوری امت میں اس کو پھیلائیں گے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر مکمل ہوتا ہے اور 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس بارے میں مسلمان امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اب اللہ کی کتاب قرآن مجید جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی کتاب ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کو آپ برقرار رکھیں لیکن اس کی ترتیب کو آپ بدل دیں تو یہ کہنا تو مناسب ہوگا کہ اب جو نئی کتاب آپ نے پیش کی ہے اس میں قرآن کی آیات ہیں مگر وہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن محض آیات کے ایک مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اس ترتیب کا بھی نام ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت کے سامنے اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ترتیب میں وہ کیا حکمت مصلحت پوشیدہ ہے کہ جس کی بنا پر اس کو اس کی ہسٹوریکل سیکوینس جو زمانی اس کی ترتیب تھی اس سے فرق رکھا گیا ہے۔ مسلمان علماء نے اس پر ہمیشہ غور کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے بہت سے دوسرے پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے کہ جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم غور کرتے رہیں، خاص طور پر قرآن مجید پر غور کرتے رہیں اور اس کی حکمتوں مصلحتوں کو ہم سمجھتے رہیں۔ چنانچہ جو کام اب تک اس امت میں اس قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کی حکمت کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہوا ہے اس میں میری اپنی آرڈنری دانست میں جو سب سے زیادہ کنونسنگ کام ہے وہ ہے کہ جس کے بیان کے مطابق قرآن مجید کی موجودہ ترتیب اپنے اندر حسن ترتیب، نظم، کوہیرنس کے پہلو سے تین بڑے نمایاں پہلو ہیں جو اپنے اندر شامل رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں 114 اپنا ایک مخصوص مضمون رکھتی ہیں اور تمام اس سورہ کی آیات اس مرکزی مضمون سے متعلق ہوتی ہیں۔ کلام ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، وہ ایک ترتیب کے ساتھ مختلف باتوں کو سمیٹ کر اور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے نظم کو، اس کی ترتیب کو سمجھ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی آیت نے اصل سورہ کے مرکز کو، نظام کو چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید جو اب موجودہ ترتیب میں موجود ہے اس پر غور کر کے یہ بھی بات بیان کی گئی اور یہ بڑی کنونسنگ بات ہے۔ کنونسنگ بات ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ غور کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ 114 صورتیں قرآن مجید کی، ان میں اکثریت وہ صورتوں ہیں، ان صورتوں کی ہے کہ جو جوڑا جوڑا ہے، یعنی جس میں دو صورتیں ایک ساتھ آنے والی ایسے مضامین پر مشتمل ہیں کہ دو صورتوں کے مضامین مل کر جوڑا بنتے ہیں۔ ایک سورہ اگر ایک موضوع بیان کر رہی ہے تو اسی سے متعلق، اسی کو سپورٹ کرنے والا ایک اور موضوع ہے کہ جو دوسری سورہ میں ہے۔ 114 صورتوں میں سے 108 صورتیں 54 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ جو 6 صورتیں اس میں ایکسیپشنز ہیں، استثناء ہیں، وہ کسی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی اب بہت واضح ہو گئی ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں پورے کے پورے قرآن کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں اور مدنی صورتوں پر مشتمل 7 گروپس ہیں، صورتوں کے 7 ایسے کلسٹرز، گروپس ہیں کہ جن میں قرآن مجید کو بانٹ دیا ہے، اور یہ 7 کے 7 گروپس ایسے ہیں کہ جس میں ہر گروپ میں ابتدا ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتی ہے اور اختتام
ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے، اور ہر گروپ کا پھر ایک نظام ہوتا ہے. ہر سورہ اس گروپ کے اس مرکزی نظام کو سرو کرتی ہے ایک ترتیب کے ساتھ. آپ جتنا قرآن پڑھیں گے اور اس کے اندر اس حسن ترتیب اور نظم کو پائیں گے، اپریشیٹ کریں گے، اتنا زیادہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ اللہ کے کلام کا ایک معجزہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم جتنا گہرائی سے پڑھتے ہیں اتنا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ آگے پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں گزارش کی کہ اس نظام کو سمجھنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان قرآن مجید سے متاثر ہوتا ہے، مروب ہوتا ہے. اور آپ یہ یقین جانیے کہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ آپ قرآن سے مروب ہوں. اس لیے کہ میں مذہب کی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ افراد سے متاثر ہوتے ہیں، اور افراد سے متاثر ہو کے ان کی باتیں ماننے لگتے ہیں، اور پھر کوئی کسی کی بات مانتا ہے اور کوئی کسی کی بات مانتا ہے، اور سب لوگ پھر جذباتی ہوتے ہیں، اور اسی سے ایک بے ترتیبی اور ڈس یونٹی پیدا ہوتی ہے. آپ قرآن مجید سے متاثر ہوں گے تو پھر آپ قرآن کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کی باتیں قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں گے، آپ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں گے تو اس بنیاد پہ کریں گے کہ کون سی بات قرآن کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے. لیکن آپ یہ کیوں کریں گے؟ جب تک کہ آپ قرآن سے متاثر نہ ہوں. قرآن سے متاثر ہونے کے لیے قرآن کو لپ سروس دینا کافی نہیں ہے، وہ ہم کافی دیتے ہیں، ہم کافی تقریریں کرتے ہیں قرآن کے حق میں. قرآن سے آپ متاثر اس وقت ہوں گے جب ڈیپ ڈاؤن آپ محسوس کریں گے کہ اف خدایا، اس میں تو بڑی گہرائی ہے، یہ تو بہت غیر معمولی چیز ہے، یہ تو بات مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے، اور زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، حیرت انگیز بات ہے. اور میں گزارش کروں کہ قرآن مجید کی حکمت اگرچہ کہ ہر آیت میں موجود ہے، لیکن قرآن مجید کی حکمت اس کی ترتیب میں اور زیادہ موجود ہے. میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے مختصر سے وقت میں اس سارے تینوں پہلوؤں کو کچھ ایک دو مثالوں سے بیان کرنا ہے، مگر نہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ قرآن نے خود اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے اگر قرآن کو پیش کیا ہے تو اس میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں کہ اس میں یونٹی ہے، اس میں جوڑے ہیں، اس میں گروپس ہیں. سب سے پہلے آپ لیجئے سورتوں کی یونٹی کی بات. پوری کی پوری سورہ جب آپ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اس سورہ کی تمام آیات ایک لڑی میں گویا کہ پروئی گئی ہیں، اور ایک ترتیب ہے کہ جو نظر آ رہی ہے ایک مضمون موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے. اس میں مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ اس میں اصل میں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی تو بات ہو رہی تھی بارش کی، اور ابھی بات ہو گئی نوح علیہ السلام کے واقعے کی، اور اچانک قیامت کا ذکر آ گیا، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صبر کرو اور نماز پڑھو. تو آدمی جب سمجھ نہیں پاتا تو لیٹس فیس اٹ، وی گیٹ لاسٹ، اور ہماری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم کہیں ادھر ادھر کوئی تفسیر پڑھنے لگتے ہیں، یا کچھ اور موضوعات ہیں کہ جن پہ ہماری دلچسپی ہوتی ہے، اور پھر ہم اپنی دینی جذبے پیاس کی تشفی کرتے ہیں کچھ اور چیزوں سے، کچھ کہانیوں سے، کچھ قصوں سے، کچھ تقریروں سے، کچھ فضائل بیان ہوتے ہیں ان سے. اگر یہ سمجھ میں آنے لگے کہ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ تو بہت ہی پختہ حکمت کے پہلو کو بیان کر رہا ہے، اور یہ سٹرکچر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کتاب سے مروب ہوں گے، کتاب کے نازل کرنے والے سے مروب ہوں گے، اور آپ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط کریں گے. میں آپ کو دو مثالیں بیان کرتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک بات اگرچہ کہ آپس میں کچھ جڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، میل کھاتی بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن ذرا گہرائی کے ساتھ آپ غور کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، بہت اس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر آپ غور کریں تو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک پہلا حصہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے،
اور دوسرا حصہ ہے کہ جو بنی اسماعیل یا آپ کہیے مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے. پہلے حصے سے بھی پہلے ایک تمہید ہے، پریلوڈ، جو پہلی آیت سے لے کر 39 آیت تک ہے. اس میں جب آپ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 30 to 39 پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ آدم ابلیس کے درمیان ایک معاملہ ہوا اور اس میں ابلیس نے ان کو ورغلایا، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، اور اس قصے کو ہم اس کے اختتام تک پڑھتے ہیں. اچانک آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جو میں نے تم کو کی. اور پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا، جو تصدیق کر رہا ہے تمہاری کتابوں کو. تو آدمی کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن یہ ہوا کیا؟ اچانک معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بغیر انڈیکیٹر کے گاڑی مڑ گئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن ذرا گہرائی سے آدمی دیکھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس میں یہ بتایا کہ ایک جانب آدم علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنے اندر جب غلطی کو محسوس کیا تو اس کا اعتراف کیا اور توبہ استغفار کی، اور دوسری جانب ابلیس کا معاملہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوئے صحیح بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مسترد ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. اور اس کے مسترد ہونے کی وجہ اس کے اپنے اندر کا یہ جھوٹا احساس تھا، گھمنڈ تھا کہ وہ بڑا ہے. تو آگے جو بات کی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے، اصل میں وہ اس گروہ سے خطاب ہے کہ جو گروہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، یعنی بنی اسرائیل، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کے بارے میں یہ گمان کیا کہ چونکہ یہ امی ہیں، یہ کمتر ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس پیغام کو نہیں ماننا. تو آدمی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اوہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو اس بات پر انفارم کیا، ریمائنڈ کرایا کہ اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ ابلیس نے اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اب تمہیں بھی اسی طرح کی آزمائش سے دوچار کیا جا رہا ہے. اگر تم نے ہمارے اس حق کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، تو مت بھولو کہ تمہارا بھی وہی معاملہ ہوگا کہ جو ابلیس کا ہوا، اور جو اس کا انجام ہے وہ تمہیں معلوم ہے. تو جب آدمی اس کو اس پہلو سے دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ نہیں، اس میں بڑی گہری بات ہے، یہ اصل میں غور کرنے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ان الفاظ میں اس لیے بیان نہیں کیا کہ میں اور آپ جب قرآن پڑھیں تو ہم قرآن کو غور کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، اور ہم اس کے اندر آیات کی ترتیب میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی ڈسکور کریں، اور اس کے نتیجے میں ہم قرآن مجید کے فہم میں اپنے اضافہ کریں. اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے کا پورا قرآن مجید اسی طرح کے نظم کے ساتھ موجود ہے کہ اس میں حکمتیں موجود ہیں، اور یہ حکمتیں وہ ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از خود اس کے ڈیزائن میں رکھی ہوئی ہیں. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کو اہمیت دیں، اس پر غور کریں، اور سب سے پہلی پرائرٹی ہماری وہ ہو. ہم انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں، ہم تقریروں سے متاثر ہوتے ہیں، ہم کہانیوں سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی حیثیت ثانوی یا اس سے بھی کمتر ہو جاتی ہے. دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہیں وہ جوڑا جوڑا ہے. اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں. اس کی ایک مثال تو وہ ہے کہ جو ہماری زبان پر ہے، یعنی قرآن کی آخری 2 صورتیں معوذتین ہیں، یعنی یہ ان دونوں کے لیے ایک نام ہے، یعنی تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس ناؤن کے لیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگی جائے شیطان اور ایول فورسز کے شر سے. سو یہ تو اس کو
جوڑا بنانے والی خود گویا کہ ان کے نام ہیں، مشترک نام، لیکن قرآن مجید میں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. سورہ نساء جو اگلی سورہ ہے اس میں کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فرق ہے، محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اختتام ہوتا ہے ان کا دعا سے، دعا پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپس میں اشتراک ہے. دونوں میں خطاب بنی اسرائیل سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہے. سورہ بقرہ میں جو خطاب بنی اسرائیل سے ہے اس میں زیادہ نمایاں یہودی ہیں، سورہ آل عمران میں زیادہ نمایاں نصارہ ہیں. سو معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اہل کتاب ان میں دو نمایاں گروپس ہیں، ان میں سے ایک کو ایک سورہ میں زیادہ نمایاں طور پر خطاب کیا گیا ہے اور دوسری سورہ میں دوسرے کو کیا گیا ہے. اس کے برعکس سورہ مبارکہ میں جو مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات اور شریعت کے بعض احکام کو بیان کیا ہے، اور سورہ آل عمران میں جو دوسرے حصے میں مسلمانوں کو خطاب ہے اس میں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک کیس سٹڈی ہوتا ہے، اس کیس کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے. وہ کیس ہے غزوہ احد کا. غزوہ احد کو پس منظر میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اس میں جو واقعات ہوئے ان واقعات میں مسلمانوں کی پرفارمنس کیا تھی، ان میں کیا کمزوریاں تھیں، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کیا گیا، اینڈ سو آن. سو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جب دونوں صورتوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ کے اندر اس بات کا اطمینان اعتماد ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، تو آپ کے ان کے جوڑے ہونے کے پہلو کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. بالکل تقریباً اختتام میں قرآن مجید کے دو صورتیں ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. سورہ طلاق اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ طلاق کے موضوع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر مشتمل ہے. ظاہر ہے اس کا اپنا ایک نظم ہے. طلاق اس موقع کا ایک امکان ہے کہ جب گھر میں ٹینشن ہو، آپس میں میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے موقع پر وہ کیا حدود ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. سورہ تحریم میں اس کے بالکل برعکس، جو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ لاڈ پیار میں انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دین کی حدود پامال ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اس سے متعلق ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک اور جوڑا ہے کہ جس میں گویا کے دو بالکل متضاد پہلو ہیں کہ جو زیر بحث آئے ہیں. سورہ طلاق میں طلاق کا معاملہ اور سورہ تحریم میں یہ پہلو کہ بیوی بچوں کی محبت کہیں حد سے آگے نہ بڑھ جائے. چنانچہ قرآن مجید میں مثال کے طور پر سورہ تحریم میں یہ آیت بھی ہے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. سو وہاں اس پہلو کو نمایاں کیا گیا، یہاں اس پہلو کو نمایاں کیا گیا. جو آخری بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ پورے کا پورا قرآن جس طرح کے آج ہمارے پاس موجود ہے، جو میں نے گزارش کی کہ واحد قرآن کی ترتیب ہے، اس میں 7 گروپس ہیں صورتوں کے، ایسے کہ ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر اس کا اختتام ہوتا ہے. اس میں جو میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو سب سے آسان مثال ہے، وہ دوسرے گروپ کی ہے کہ جو 4 صورتوں پر مشتمل ہے. سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا ہے، تو انعام اور اعراف یہ مکی صورتیں ہیں اور اختتام مدنی صورتوں پر ہوتا ہے. تو انفال اور توبہ یہ مدنی صورتیں ہیں. اور جیسا کہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں پریڈکٹبلی کہ انعام اور اعراف جوڑا ہیں اور انفال اور توبہ جوڑا ہیں، اس لیے کہ صورتیں اکثر جوڑا جوڑا ہیں. ان میں مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے انسانی تاریخ میں وقتاً فوقتاً اپنے رسول بھیجنے،
ان رسولوں کی آمد پر اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ وہ عدالت کے جو قیامت کے روز تمام انسانوں کے لیے قائم ہوگی، وہ عدالت ایک خاص قوم بستی والوں کے لیے رسول کی آمد کے نتیجے پر قائم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات مان لی، ایمان لے آئے، تو تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگے، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو تم آخرت کی سزا سے پہلے اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگے۔ یہ معاملہ اللہ کا اپنے رسولوں اور ان کی قوم سے متعلق ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اتنا بیان کیا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اس کو مس نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی جو رسولوں کی داستانیں بار بار بیان ہوئی ہیں، ان میں یہی پہلو ہے کہ جس کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے گروپ میں اس کو جس طرح سے بیان کیا ہے، اس کے مختلف سٹیپس ہیں کہ جو سامنے آ جاتے ہیں۔ سورہ انعام مکے اور گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی کتاب کو مانے، اور یہ دعوت اس طرح سے پیش کی گئی ہے کہ گویا کہ اتمام حجت ہوگی، یعنی بات آخری حد تک واضح کر دی گئی۔ انکار کرنے والوں کے لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر تم انکار پر اڑ گئے تو اس کے بعد اب تم پر اللہ کی سزا آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں وہ سب سے بڑا حصہ موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کی قوموں کی داستانیں بیان کی اور یہ بتایا کہ ان کے آنے کے بعد بالآخر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا یہ عذاب اس کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی قوم پر بھی نازل ہونے والا تھا۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورہ اعراف یہ وارننگ ہے، یہ انذار ہے۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے ایمان، اپنے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم دشمن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات اب بالکل طے ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ وہ عذاب کہ جو اس نے پچھلے رسولوں کے معاملے میں بالعموم نیچرل کلیمٹیز، زمینی یا آسمانی آفتوں کے ذریعے سے نازل کیا، اس مرتبہ یہ عذاب اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تلواروں سے آئے گا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں یہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے عذاب دینے سے پہلے ان لوگوں کو کہ جن کے ذریعے سے یہ عذاب پہنچنا تھا، ان کو اخلاقی اور روحانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے سورہ انفال میں وہ ہدایات نازل فرمائیں کہ جن کے پڑھنے کے بعد ان کے اندر وہ کردار، وہ اخلاق، وہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو، جس کے بعد وہ اس کے مستحق بنے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذریعہ بنے، اس کے ٹولز بنے۔ اور آخری جو سورہ ہے سورہ توبہ، وہ اللہ کے عذاب کی سورہ ہے۔ چنانچہ یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور اس کی رحمت کا ہمیشہ کے لیے ہونا، یہ اصل میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے مزاج سے ذرا مختلف ہے۔ چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 3 گروہ تھے جنہوں نے کہ انکار کیا، یعنی مشرکین، اہل کتاب اور منافقین، سب کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا اور یہ بتایا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر کیسے نازل ہوا۔ چنانچہ اگر آپ ان چاروں صورتوں کو دیکھیں تو ان کو میں ایک ایک لفظ میں اگر بیان کروں تو سورہ انعام ہے دعوت، سورہ اعراف ہے وارننگ، انذار، سورہ انفال ہے تیاری، اور سورہ توبہ ہے عذاب۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو بات بیان کی تھی اسی پر میں اختتام کر رہا ہوں کہ حسن ترتیب یہ محض کوئی ذوقی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام کو سمجھنے اور اس نظام کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے وائٹل ہے، کرٹیکل ہے۔ اگر وہ نظام آپ نہیں سمجھتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو درہم برہم ہو جائے گا سب کچھ۔ چنانچہ اللہ کی کتاب بھی منظم ہے، اس کو بھی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شکل دی ہے کہ وہ بڑی حسین، اٹریکٹیو ایک کتاب بنتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں
اور اسی لحاظ سے سمجھیں کہ جس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارینج کیا ہے، تو آپ کو پورا قرآن سمجھ میں آئے گا. ورنہ بس میں آخر میں یہ بات گزارش کر دوں، یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ جو آج بد نصیبی سے ہو رہا ہے، کہ وہ سورہ توبہ کے جس میں اللہ کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے، بعض مسلمان جو اپنی دانست میں دین پر عمل کر رہے ہیں، نادانوں نے اس کو اللہ کا وہ حکم سمجھا ہے کہ جو قیامت تک انہوں نے جس پر عمل کرنا ہے، لوگوں کی گردنیں کاٹنی ہیں، لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کرنا ہے. یہ اصل میں وجہ بنی ہے اس کی کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے اللہ کے کلام کو جس طرح سے کہ اس کی ترتیب سے سمجھنے کا حق تھا اس کو نہیں سمجھا، اور اس کے بعد صرف یہی نہیں ہوا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہوا ہے کہ دین کے نام پر وہ اعمال کیے جا رہے ہیں کہ جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.